بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت امویہ کا دارالحکومت سرزمین شام۔ سرزمین شام رومی سلطنت کا ایک اہم صوبہ تھا اور بیت المقدس کے قریب ہونے اور اپنی قدیم تاریخ کی وجہ سے اس سلطنت کا بڑا اہم تہذیبی مرکز تھا۔ عرب قبل از اسلام اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ سرزمین شام میں دمشق کو پہلا شہر ہونے کا اعداد ہے، اور جب اسلام کی کرنیں اور اس کی برکت ملک شام اور خاص طور پر دمشق میں داخل ہونی شروع ہوئی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ولایت کے دور میں اسے بہت اہمیت دیتے رہے، اور انہوں نے وہاں کے باشندوں کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کر لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کے نتیجے میں لوگوں کو ملک شام کی طرف ہجرت کا شوق دامن گیر ہوا۔ آپ نے اہل شام کا یہ امتیازی وصف بیان فرمایا کہ آخری وقت تک ایک کامیاب جماعت طائفہ منصورہ ان میں موجود رہے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام اور یمن کے لیے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہم بارک فی شامنا و یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت فرما۔ سرزمین شام کی برکات میں سب سے پہلی برکت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا پرتو شام میں پڑا تو اس کے محلات روشن ہو گئے۔ دوسری برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین اور کتاب مبین کی روشنی جب سرزمین شام میں داخل ہوئی تو وہ اور زیادہ جگمگا اٹھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا مرتبہ دعاؤں کی وجہ سے اس میں مکمل برکت اور پاکیزگی آ گئی۔ فضائل شہر دمشق۔ سرکار مدینہ نے سرزمین شام کی بشارت عنایت فرماتے ہوئے اس مقدس شہر کے متعلق ارشاد فرمایا، عنقریب تم سرزمین شام کو فتح کر لوگے۔ جب تم اس میں گھر بنانا چاہو تو اس شہر میں بنانا جس کو دمشق کہتے ہیں، اور شام کے شہروں میں سب سے بہترین شہر دمشق ہے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور مبارک کے بعد شہر دمشق ہی ان کا صدر مقام ہوگا۔ مولا کائنات سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہیں اور وہ 40 ہیں، ان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے کسی دوسرے کو لے آتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے اہل شام سے عذاب ٹال دیا جاتا ہے، انہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور انہی کی توسل سے فتح نصیب ہوتی ہے۔ شام کے باشندوں کو برا مت کہو۔ حضرت عون بن مالک فرماتے ہیں کہ شام کے باشندوں کو برا مت کہو، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، فیہم الابدال وفیہم ترزقون وبہم تنصرون، انہی میں ابدال بھی ہیں جن کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور جن کی وجہ سے مدد ہوتی ہے۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور الحکومت میں پورا بلاد شام فتح ہو کر اسلامی خلافت میں داخل ہو گیا تھا۔ 750 عیسوی سے تک یہ شہر اموی سلطنت کا صدر مقام رہا، جس کی حدود اسپانیہ سے وسط ایشیا تک پھیل چکی تھی۔ حضرت معاویہ کے کارہائے نمایاں عہد صدیقی میں، عہد سیدنا صدیق ابوبکر صدیق میں شام بھیجے جانے والے لشکر کے امیر سیدنا یزید بن ابو سفیان بنائے گئے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے ہراول دستے کے علم بردار مقرر ہوئے۔ اور اس زمانہ میں حضرت معاویہ نے قیادت و سیادت کے وہ جوہر اور کمالات پیدا کیے کہ جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں سے سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک زبردست جنگ لڑی جو تاریخ میں جنگ یمامہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس عظیم جنگ میں شریک ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔